السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لائق اسی کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر ایمان لانے، غور و فکر کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ اللہ پارہ نکالیے اور لفظوں کے اوپر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ اس عظیم کام کو ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما اور اس کلام پہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، اس پہ ہمیں غور و فکر و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پہ عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ شیطان مردود سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے نبی کے فرمان سے ہمیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ساری انسانیت کو اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے۔ کلو، کھاؤ، مما، اس سے جو فی الارض، زمین میں ہے، حلالن، حلال، طیبہ، پاکیزہ، یعنی پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ۔ ولا، اور نہ، تتبعو، تم پیروی کرو، خطواتی، قدموں کی، شیطان کے، تو تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہو، کیوں؟ انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، دشمن ہے کھلا ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو حلال کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، جو حرام کیا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہونا چاہیے، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ اسے حرام بناتا ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہ اسے حلال کرتا ہے، تو تم اس کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ ساری کائنات کے خالق اور مالک نے خبر دی کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ انما، بے شک، یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، حرام کام کا، بے حیائی کا، وَأَنَّ، اور یہ کہ، تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم وہ بات کہو جو اللہ نے نہیں کی، جیسے یہاں فرمایا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، نہیں پیروی کرو، ما، اس کی جو، انزلہ، نازل کیا، انزل اللہ، اللہ نے جو نازل، قالو، وہ کہتے ہیں، بلکہ، نتبعو، ہم پیروی کریں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، بلکہ، نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ما، اس کی جو، الفینا، پایا ہم نے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو، کیا بھلا اگرچہ، کانا، ہو، آباؤہم، آبا و اجداد ان کے، لا یعقلون، نہ وہ عقل رکھتے، شیئا، ولا، کچھ بھی، اور نہ، یہتدون، وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اگر وہ عقل بھی نہیں رکھتے اور ہدایت یافتہ بھی رہتے ہیں تو کیا ان کی پیروی کریں گے؟ وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ، ان کی جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، پتہ اللہ رب العزت کے اس حکم کا انکار کیا کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی پیروی کرو، اور یہ اطاعت کرنے کا کہتے ہیں اپنے باپ دادا کی، تو ایسے لوگوں نے گویا کہ کفر کیا، اللہ کی بات کا انکار کیا، تو ان کے لیے اللہ نے مثال بیان کی۔ مثل، مثال، اگزامپل ان کا، الَّذِينَ، ان کا، جنہوں نے،
کفروا کفر کیا، کمثلی مانند مثال اس کے اگزامپل، الذی اس کی ہے جو، ینعقو چیخ کر پکارتا ہے، بما اسے جو، لا یسمعو نہیں سنتا، الا مگر، مطلب جب جانور کو آپ پکارتے ہیں تو وہ نہیں سنتا، اس کی مثال دی، الا مگر، دعاء و نداء اور آواز، سمم بہرے ہیں حق سے، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، یعنی حق سے بہرے اور گونگے اور اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ تم، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقناکم عطا کی ہم نے تمہیں، واشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کا، ان اگر کنتم ہو تم، ایاہ صرف اس کی، تعبدون تم عبادت کرتے، تو یہاں حلال چیز کھانے کا اللہ نے حکم دیا، اور اگر تم اس کی عبادت کرتے تو حلال چیز کو کھاؤ، انما بے شک، حرما اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، مردار، والدما اور خون، ولحم اور گوشت، خنزیر کا، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا یعنی سور کا، وما اور جو، احل پکارا گیا، بہی اس کو، بغیر واسطے بغیر اللہ اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا جس کو پکارا گیا، فمنی تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر نہ باغن والا شرکسی کرنے والا ہے، اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہم ان پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی جو مجبور ہے اس کے لیے یہاں پہ اجازت دی، ان الذین بے شک وہ جو، ان یعنی بے شک، الذین وہ جو، یکتمون چھپاتے ہیں، ما اسے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من الکتاب کتاب میں، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے جو نازل کیا گیا، وَيَشْتَرُونَ اور وہ لے لیتے ہیں، بہی بدلہ اس کے، ثمناً قیمت، قلیلا بہت تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں، مطلب جو اللہ نے نازل کیا اسے چھپاتے ہیں اور دنیا کی تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، لوگوں سے کچھ فائدہ حاصل کر دیتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، یاکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹ میں، الا سوائے، الا النار آگ کی، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں سے چھپاتے ہیں اور کچھ سامان دنیا کا حاصل کرتے ہیں تو وہ نہیں بھرتے اپنا پیٹ مگر آگ سے، یہی لوگ ہیں، ما انہیں، یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹ میں، سوائے آگ کے، ولا اور نہیں، یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم دن، یوم القیامت قیامت کے دن، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے، ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک عذاب۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 168، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم، حلال دو قسم سے حلال، یعنی پاکیزہ دو قسم کی پاکیزگی، ایک ظاہری اور ایک باطنی، کہ ظاہری طور پر بھی وہ پاک ہو، یعنی فنگس وغیرہ نہ لگے ہو، سڑا گلا ہوا نہ ہو، اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے انسان کے کھانے کی چیزوں کے اوپر پہلے سے ہی چھلکا لگا کر کے پہنچایا ہے کہ صاف ستھرا انہیں ملے، اگر ان کے پھل نیچے گر بھی جائے تو وہ کور کے اندر ہو، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہمارے کھانے پینے کا اتنا انتظام کیا، اور باطنی پاکی بھی ہو، یعنی وہ کسی کا چھینا ہوا، کسی کا چوری کا اور حرام کا نہ ہو، یا ایسی چیز نہ ہو جو خود حرام ہو، جیسے خنزیر کا گوشت وغیرہ، یا اور بھی ایسی کوئی جو دوسری چیزیں جو اللہ رب العزت نے حرام کی، اور نہ حرام کمائی سے ہو، تو اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، اور مت پیروی کرو شیطان کی کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کی پیروی نہ کرو، مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جسے حلال کیا ہے شیطان اسے حرام کرے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی پیروی کر لو اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جان لو، تو ہمارے اوپر
حلال اور حرام کا فیصلہ ہمارا رب کرے گا، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جس نے پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے، جیسے جس مشین کو جو بناتا ہے وہ بہتر جانتا ہے اس مشین کے لیے کیا چیز بہتر ہوگی۔ جیسے اس موبائل کو جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا کہ اسے کس چیز سے چارج کیا جائے گا، اس کی سم کہاں ہوگی، کارڈ کہاں ہوگا، کہاں سے یہ اس میں ہیڈ فون لگے گا، اس کے سسٹم کو وہ بتائے گا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو اس جسم کو جس نے بنایا ہے، اس انسان کو جس نے بنایا، وہ بتائے گا کہ اس کے لیے کیا حلال ہوگا کیا حرام ہوگا، مطلب یہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے، کیا پیے کیا نہ پیے، کیا بولے کیا نہ بولے، کیا پہنے کیا نہ پہنے۔ اور شیطان اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ کہا اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ دشمنی کی بات ہمیں خالق کائنات بتا رہا ہے، اور ہم اس بات کا یقین نہ کریں تو یہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ہمارے رب کا باغی ہے، یہ ہمارے رب کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد کیا ہم اس کی بات مانیں گے جو ہمارے رب کی نافرمانی کرتا ہے، جو ہمارا دشمن ہے؟ کیا اس کے وسوسے پہ جو بغیر دلیل کے ہمیں بلاتا ہے، اور حشر کے میدان میں یہ ہماری اطاعت کا بھی انکار کر دے گا، اور یہ کہے گا وہاں پر کہ میں نے تو بغیر دلیل کے بلایا تھا، اور انبیاء کے ماننے والے تو تمہیں دلیل کے ساتھ بلاتے تھے، میں نے تم پہ زبردستی نہیں کی تھی، چلے جاؤ یہاں سے، میرے اوپر لعنت اور ملامت مت کرو، مجھے برا بلا مت کہو، تم نے خود اپنا برا کیا تھا دنیا کی لالچ میں آ کر کے۔ تو یہاں اللہ نے خبر دی کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن یعنی ہر طرف سے تمہارے پر وار کرے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ یہ شیطان نے کہا جب اللہ رب العزت نے اسے مہلت دی قیامت تک کی، تو اس نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور انہیں گمراہ کروں گا۔ تو یہ کھلا ہوا دشمن، اور یہ اکیلا نہیں، اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انسان کے گھات میں لگا رہتا ہے کہ کہاں یہ اللہ رب العزت سے غافل ہو، اس کے ذکر و فکر سے غافل ہو، اس کے کلام سے، اس کے علم سے غافل ہو، اور بس یہ شیطان اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ لیکن کون بچتا ہے؟ جو مخلص بندہ ہے، جو واقعی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مخلص بنا دے۔ یہاں پر یہ خبر دی گئی آگے آیت نمبر 169، بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی اللہ کی نافرمانی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، حرام کاموں کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یعنی دین کے اندر کوئی ایسی بات کہے جو ہم نہیں جانتے، وہ اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے، بغیر دلیل بات کرنے کے یا اپنی مرضی سے کچھ بات کہہ کر کے اور وہ دین کا نام دے دینا۔ اللہ ہم سب کو اس شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھے اور اس شیطانی عمل سے ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آیت نمبر 170، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے، تو قرآن کے نزول کا مقصد قرآن کی پیروی۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کے تعلق سے اور بھی دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 155 155، اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، اللہ رب العزت نے نازل، وہ برکت والی ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، یہی پرہیزگاری ہے کہ اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر ہم عمل کریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اب تم رحم کے امیدوار ہو جائے۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد یا قرآن کے حقوق کہ ہم اسے دل سے تسلیم کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اس پر ایمان لائیں۔ دوسرا، اس کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں کہ صحابہ نے اس کو کس طرح سمجھا، اور پھر اس پہ عمل کریں اور عمل کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچائیں، اس میں یہ ساری چیز آ جائے گی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یا اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو ہمیں کیا کہنا ہوگا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو، میرے جو پیر و مرشد کہتے ہیں وہ کرو، میرے جو استاد یا میرے جو گھر والے کہتے ہیں وہ کرو؟ نہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم ان سے کہو کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا۔ مطلب میں آپ کو اسی چیز کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے جو نازل کیا آپ اس کی پیروی، اور اللہ نے جو نازل کیا یعنی قرآن اور حدیث، اور صحابہ نے اس کو جس طرح سمجھا، یعنی میرا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی پیروی کرو۔ تو اللہ کے کلام کی پیروی پر کون سی چیز آڑے آتی ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو اللہ کے کلام کی پیروی میں
اور انسان کے بیچ میں حائل ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، اس رکاوٹ میں سے ایک رکاوٹ کا یہاں پہ ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ چیز ان کی رکاوٹ بنی۔ ان سے کہا جا رہا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو۔ جو حکم دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، وہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ نے جو نازل کیا اس کے بعد اطاعت کرو، اس کے مطابق زندگی جیو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے قبیلے کے جو رسم و رواج ہیں، ہماری خاندان کے، ہماری جماعت کے، اس کے مطابق تم جیو، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ صاف طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب نے جو تم پر نازل کیا ہے، تمہارے نبی کے اوپر جو نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی اتباع کرو۔ تو یہ بدقسمت کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ ان کی بدقسمت ہے کہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے آگے یہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو رکھ۔ اس تعلق سے سورہ لقمان میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ لقمان آیت نمبر 21، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے، تو شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 22 میں بھی اللہ نے ذکر کیا ان کے اس کلام کو، سورہ زخرف آیت نمبر 22، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے، اور بے شک ہم انہی کی قدموں کی نشانوں پر راہ بنانے والے، جیسے ہمارے باپ دادا نے کی بس ہم ویسی۔ یہ ان کے کلام آج سے 1450 سال سے ایک جیسے چلے آئے۔ آپ بھی یہ اکثر سنتے ہوں گے، اور کوئی کہتا نہیں ہے لیکن کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کا عمل بتاتا ہے۔ عمل کیسا؟ جیسے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ویسا وہ کر رہے ہیں، اور منہ سے کچھ اور کہتے ہیں۔ ایسے بدترین لوگ ہیں کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنے والے ہیں، ہمارا یہ نام اور ایسا اور ویسا، لیکن عمل سے وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے باپ دادا نے کرتے چلے آئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کرتے چلے آئے۔ دونوں میں سے بدترین، زیادہ بدترین کون لگتا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے خالق، ہمارا قول اور فعل ایک جیسا کر دے خالق، ہمارا قول اور فعل ایک جیسا۔ تو یہ دین کے معاملے میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم باپ دادا کو جس پہ پائے ہم وہی کریں گے، لیکن دنیا کے معاملے میں نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا کو جس پہ پائے ہم وہی کریں گے۔ یعنی باپ دادا ہمارے دھوتی پہنتے تھے یا بیل گاڑی پہ چلتے تھے، وہ کبھی پلین پہ نہیں بیٹھے، وہ بائک میں نہیں بیٹھے، انہوں نے کبھی کمپیوٹر نہیں چلایا، انہوں نے کوئی کوٹ پینٹ نہیں پہنا، تو ہم بھی نہیں پہنیں گے، ایسا نہیں کہیں گے۔ دنیا کے معاملے میں بہت چالاک ہے، دنیا کے معاملے میں ہر فائدہ مند چیز کو استعمال کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں جو آگے اللہ نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، نہ حق دکھتا ہے ان کو، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں حق۔ تو حق یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے رکاوٹ جو بنی، یہ اصل میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے۔ یہ آڑ انہوں نے لگا دیا کہ ہمارے باپ دادا بھی جس پہ تھے ہم اس پہ۔ تو ایسی 4 چیزیں ہیں جس کو یہ آڑ بناتے ہیں اور اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ بتائی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو جس پہ پایا ہم اسی پہ چلیں گے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اکثریت یہ کام کر رہی ہے، کیا اتنے لوگ بیوقوف ہوں گے، کیا اتنے لوگ سمجھدار نہیں ہیں، تو زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں ہم وہ کریں گے، تم کتنے ہو، گنتی کے ہو تم، تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اکثریت جو کر رہی ہے، زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو ہندوستان میں زیادہ کون ہے ویسا کر لو، اور پوری دنیا میں زیادہ کرسچن ہے ویسا کر لو۔ یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ 16 مقام پہ قرآن مقدس کے اندر جو میری نظر سے گزرا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے، کم لوگ اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، کم لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کم لوگ حق پر ہوتے ہیں، تو حق کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن یہ دلیل دیتے ہیں کہ اکثریت اس پہ ہم ادھر ہی جائیں۔ تیسرے لوگ ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جو کہا ہے، جیسے یہودی، ہمارے علماء جو کہیں گے، نصرانی ہمارے علماء جو کہیں گے ہم وہ کریں۔ تو یہودی اور نصرانی ایسا کہہ کر کے اطاعت اور فرمانبرداری سے اپنے آپ کو دور کرتے تھے کہ ہمارے علماء جو کہیں گے ہم وہ، ہمارے بڑے جو کہیں گے وہ کریں۔ اب آپ بتائیں، ایک جگہ ایک طرف اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، اور دوسرے طرف ایک انسان کا، ایک مخلوق کا، کس کے حکم کو مانا جائے؟ اور تیسری اور چوتھی، جو ہماری عقل میں بیٹھے گا ہم اس کو لیں گے۔ ہماری عقل میں یہ قرآن کی آیت نہیں بیٹھ رہی، یا یہ حدیث ہماری عقل کے خلاف جا رہی ہے، تو اس کو وہ نہیں مانیں گے۔ یہ عقل، اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے اوپر مقدم رکھتے ہیں۔ یہ چاروں قسم کے لوگ تباہ اور برباد۔ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے اوپر کسی بھی چیز کو اگر تم نے مقدم کیا، اور تباہی اور برباد۔ ہماری زندگی میں سب سے اوپر اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان ہونا چاہیے۔
اگر نبی کے فرمان اور اللہ کے کلام کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کے حکم کو رکھا یا اکثریت کو رکھا یا بڑے یوں فرماتے یہ رکھا یا ہماری عقل کو رکھا، بس یہی شیطان کی راہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور صحیح مطیع اور فرما بردار ہم کو اللہ رب العزت۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم باپ دادا کو جس پہ پائے ہم اسی پہ عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو۔ اگر ان کے باپ دادا ہدایت پہ نہ ہو، ہدایت کی راہ نہیں پائی، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو وہ نہیں جانتے، تو کیا اس کے باوجود بھی وہ انہی کی اتباع کریں گے، انہی کی پیروی کریں گے؟ یہ ایک سوال اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں۔ آیت نمبر 171، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہی کفر ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کے کلام کی اتباع کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے باپ دادا کو جس میں پائے اسی کی اتباع کریں گے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس کو پکارتا ہے، جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سن۔ یہ ایک جانور کی سی مثال دی کہ اسے پکارا جا رہا ہے اور یہ چیخ اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ آپ جانور دیکھیں، وہ چیخنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سمجھتا، اس کو ہانکنے والا ہانکتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بس اتنا ہی سمجھتا ہے۔ پھر اللہ فرمایا سمم، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، سمم بکمن امیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی وہ حق نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ فہم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور، اور یہ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ ایسی صفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے۔ جو رزق کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں سے پاکیزہ چیزیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ پاکیزہ ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی۔ ظاہری یہ کہ اس کے اندر سڑا گلا ہوا نہ ہو، فنگس وغیرہ نہ لگے ہو، صاف ستھرا ہو، اور باطنی پاکی کہ وہ اللہ کی طرف سے حلال ہو اور حلال کمائی کا، چوری کا نہ ہو، چھین کے کھایا ہوا نہ ہو۔ تو پاکیزہ چیزیں کھانے کا اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی، اور اللہ رب العزت کی یہ عطا ہے۔ بے شمار نعمتیں ہمیں کھانے اور پینے کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا شکر کر۔ مطلب یہ جو نعمتیں ہیں، اس کی قیمت، اس کا بدلہ کیا ہے؟ صرف اللہ کا شکر۔ الحمدللہ اللہ تو نے دیا۔ اگر یہ کہا کہ یہ اللہ کی فلاں مخلوق نے دیا ہے تو یہ کفر ہو جائے۔ دیا اللہ نے ہے لیکن کریڈٹ کسی اور کو دے رہے ہیں، کسی پیر و مرشد کو دے رہے ہیں، کسی بابا کو دے رہے ہیں، یا کسی دیوی دیوتا کو دے رہے ہیں، یا اپنی طاقت کو دے رہے ہیں، اپنی ڈگری کو دے رہے ہیں، اپنی صلاحیت کو دے رہے ہیں۔ تو نعمت اللہ نے دی ہے اور اس کی قیمت صرف یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کہہ دیں کہ اللہ تو نے عطا کی، دل کی گہرائی کے ساتھ۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہر نعمت کا بدلہ ہے۔ جو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ عبادت کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، پہلے ذکر آ رہا ہے حلال کمائی کھانے کا، حلال چیز کھانے کا، اور پھر اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پہلے کیا کرو؟ حلال چیز۔ تو حلال کی اہمیت اس قدر، اس تعلق سے چند آیتیں اور دیکھتے ہیں جس سے اور واضح ہوگا کہ حلال کتنی قیمتی چیز ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہم حلال ہی کھائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمائی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 88، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ، یہ حکم اللہ کا۔ دوسرا سورہ نحل آیت نمبر 114، سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ یہاں پر بھی یہی کہا کہ حلال چیز کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو، بس یہ قیمت ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتے تو کیا کرو؟ حلال کھاؤ۔ پہلے یہاں پر بھی حلال کھانے کا حکم، اور بعد میں اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں کیا چاہیے؟ کہ تم حلال کھاؤ۔ اس حدیث سے اور چیز واضح ہو جائے گی، اس حدیث سے اور کلیئر ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرمائے۔ پاک کمائی، پاک چیز کو قبول فرمائے، یعنی حرام کو قبول نہیں فرمانا۔ حرام کمائی سے اگر آپ صدقہ اور خیرات کرتے وہ صدقہ خیرات کو، حرام کمائی سے آپ کسی کی پرورش کرتے وہ پرورش کو، تو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ناپاک کمائی سے اگر ہم عمرہ یا حج کرنے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی قبول نہیں کیا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم۔ اللہ، یہ رسولوں کے لیے بھی حکم ہے جو حکم اس نے مومنوں کو دیا، رسولوں کو اس نے فرمایا۔ سورہ
مومنون آیت نمبر 51، سورہ مومنون آیت نمبر، اے رسولو یا ایھا الرسول کا حال رسولو، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پہلے یہاں پر بھی پاکیزہ چیزیں کھانے کا کہا اور پھر بعد میں نیک عمل، اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آگے، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا۔ یہ انبیاء کو اللہ نے کہا۔ اور مومن سے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 162، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا۔ ابھی دیکھیے حدیث چلی رہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ حکم اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی دیا اور مومنوں کو بھی، اور دونوں کی آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اور پھر آپ ایک بات بیان فرماتے ہیں، آپ حدیث بیان فرماتے ہیں، پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا، ایسے انسان کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا اور سفر میں دعائیں قبول ہوتی۔ تو اس کا سفر کا ذکر نبی مکرم نے کیا کہ وہ لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود سفر میں ہے، پریشان ہے، غبار آلود ہے، ایسے شخص کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب۔ اللہ اکبر، یعنی یہ مشرک نہیں ہے، یہ اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور کنڈیشن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسافر کی دعا اللہ رب العزت کو، اور سفر کا بھی اثرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ گرد آلود ہے، پریشان حال ہے، سفر میں ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام مال ہی سے اس نے پرورش پائی، یعنی اس کا گوشت بھی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کی دعا کیسے؟ تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ عبادت کی مغز ہے، اصل ہے دعا، تو دعا سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور مومن کا ہتھیار ہے دعا، جیسے جو کوئی جنگ میں جاتا ہے اور اس کے پاس ہتھیار نہ ہو فوراً مارا جائے گا، تو مومن اس دنیا کے اندر اس کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے، کہ جب اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، وہ اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پوری کرواتا ہے۔ ہر ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جسے اللہ رب العزت خالی لوٹا دے، لیکن یہ ہاتھ کیونکہ اس نے حرام کھایا ہے، حرام پہنا ہے، حرام سے پرورش پائی ہے، اور حرام کیا؟ اس نے کسی کا چھین کر کے کھایا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کے کھایا ہے، کسی کے ہاں چوری کر کے کھایا ہے، یعنی انسان کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے انسان کا حق مارا ہے، اس نے کسی ضرورت مند کا حق مارا ہے، یا کسی بھی انسان کا اس کی دولت تھی اسے چھینا ہے، اس نے حرام طریقے سے استعمال کی۔ تو جو انسانیت کو ایسا نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے مال کو لوٹتا ہے یا حرام طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس نے حرام کھایا، اور حرام کھانے والے کی اللہ رب العزت دعاؤں کو رد کر، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ کس نے فرمایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کی، اور پوری دنیا کا مسلمان اس بات پر متفق ہے، اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب اس دنیا کے اندر ہے تو وہ بخاری شریف اور مسلم، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بیان ہے، کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے اس میں۔ اور حدیث نمبر 1015 اللہ رب العزت ہمیں حرام کمائی سے محفوظ، اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال کما کر کے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اپنے اوپر خرچ کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائے، آیت نمبر 172، اور اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں، جو مسلم شریف میں نے آپ کو ابھی سنایا، حدیث اس کی 1015، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے۔ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں سے کچھ چیزوں کا یہاں پہ ذکر فرما رہا ہے، آیت نمبر 173، اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا۔ یہ لفظ حرام اللہ رب العزت، اور حرام اور حلال کا حق صرف اللہ، وہ بتاتا ہے کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے کیا حرام۔ تو یہاں پہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام۔ اس میں سے سب سے پہلا مردار کو اللہ رب العزت نے کیا۔ مردار یعنی کوئی جانور بغیر ذبح کے مر جائے، وہ مردار۔ کوئی چیز جو حلال ہے لیکن بغیر ذبح کے مر جائے، یعنی چوٹ لگ کے مر گئی، یا گر کر کے مر گیا، یا گلا گھونٹ کر کے اس کو مار دیا گیا، یا کسی بھی طریقے سے وہ مر گیا ہے، تو وہ حرام ہے۔ اور اس کے تعلق سے چند آیتیں اور دیکھتے ہیں جو اللہ نے فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھونٹنے والا جانور، اور جس سے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا یعنی اونچائی سے وہ گر گیا،
اور جس سے سینگ لگی ہو، ہے نا، یا کسی کو جانور نے مار کر کے سینگ مار کر کے مار ڈالا، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو. یعنی اگر کسی کو سینگ لگی ہے، اوپر سے گر گیا، اور لیکن اس کے مرنے کے پہلے تم نے ذبح کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ حرام. یہ سورہ مائدہ میں اور ڈیٹیل میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 3 کے اندر. اچھا ایک چیز اور دیکھیں، یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے. اور اس آیت کو کون سمجھائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر اللہ کے رسول کی حدیث کے، بغیر آپ کی سنت کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ. یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ ہم شریعت پر بھی عمل نہیں کر پائیں. یہاں پہ حرام کہہ دیا مردار کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کچھ مردار ایسے ہیں جو حلال ہیں. اس کا یہاں پہ ذکر دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دیے گئے ہیں. 2 مردار، مچھلی اور ٹڈی. مردہ ہے مچھلی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے حلال کیا ہے. اور کس کے ذریعے سے بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز ہمارے لیے حلال. اور خون میں کلیجی اور تلی، کلیجی اور تلی یہ بھی حلال ہے. یہ ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 3314. ابن ماجہ حدیث نمبر 3314. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے بارے میں فرمایا، دریا کے بارے میں یعنی پانی کے بارے میں، سمندر کے بارے میں فرمایا اس کا پانی پاک اور مردار حلال. یعنی سمندر کے اندر یا پانی کے اندر رہنے والی چیز، یعنی اس کا پانی جو ہے وہ پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. تو سمندر میں یا ندی وغیرہ میں جو چیز رہتی ہے وہ مچھلی، کیونکہ مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے باہر بھی رہتا ہے، سانپ باہر بھی رہتا ہے پانی میں بھی رہتا ہے، لیکن مچھلی باہر زندہ نہیں رہتی. تو اس لیے مچھلی جو ہے اگر وہ مردار بھی ہو جائے گی تو بھی وہ حلال ہے. تو اس آیت کو کس نے سمجھایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق سمجھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وحی یوحا، وہ وحی کہتے ہیں جو وحی لائے. تو اللہ کی وحی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے بھی عمل سے ہم کو ملتا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا. ہم نے قریش کے ایک تجارتی قافلے کی طرف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک تھیلا ہمیں دیا اور اس کے ساتھ ہمیں روانہ کر دیا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس میں سے ہمیں ایک ایک کھجور دیا کرتے. راوی نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ان کھجوروں سے کیا کرتے تھے، مطلب ایک کھجور سے تم کیا کر لیتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو اس طرح چوسا کرتے تھے جیسے بچے چوستے ہیں. اللہ، مطلب پھر اوپر سے پانی پی لیتے تھے. صبح سے شام تک ایک کھجور سے گزارا کرتے، مطلب اس کھجور کو کھا کے اس کو چوستے رہتے تھے جیسے بچے چوستے اور اوپر سے پانی پیتے. اور درختوں کے پتوں کو جھاڑ لیا کرتے اور پانی پی لیا، مطلب درخت کے پتوں کو بھی کھا لیا کرتے تھے اور پانی پی. چلتے چلتے ساحل سمندر کے قریب میں ہم نے ایک مچھلی کو دی. پھر آپ نے ایک مچھلی کا ذکر کیا جو بہت بڑی مچھلی اللہ رب العزت نے سمندر سے نکال دی تھی، اور یہ صحابہ نے کئی دن تک اس مچھلی کو کھایا. اور جب لوٹ کر کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا گوشت پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ کیا اس کا گوشت ہے؟ آپ لوگوں نے کہا کہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مچھلی کو کھایا. اس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی کہ وہ کتنی بڑی مچھلی تھی جو اللہ رب العزت نے سمندر سے ان کے لیے نکال دی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم شریف حدیث نمبر 1935. آئے دوسرا خون کے تعلق سے ہم نے پڑھ چکا ہے، آپ بھی دیکھ لینا اس کو. سورہ انعام آیت نمبر 145 میں سورہ انعام خون کے تعلق. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کے تعلق سے، سور کے تعلق سے یہاں پہ بتایا گیا. سورہ انعام آیت نمبر 145 میں بھی اس کا ذکر ہے. سیدنا ابو ہریرہ، چلیے اس کو اور دیکھتے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردہ خنزیر اور بتوں کے خرید و فروخت کو حرام کر دیا. تو یہاں پر خنزیر کا بھی ذکر کیا، اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام کر دیا ہے، اور بتوں کی خرید فروخت کو بھی حرام کر دیا. کچھ بزنس مین ایسے ہوتے ہیں جو مسلم بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بتوں کی خرید فروخت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ حرام ہے، اس سے بچیں. عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، مردار کے چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے کشتیوں کی روغن کیا جاتا ہے، یعنی چربی سے کشتی کو جو ہے وہ روغن کیا جاتا ہے، اس کو چمکایا جاتا ہے یا پالش کیا جاتا ہے، اور چمڑے کے تیل لگایا جاتا ہے. چمڑے میں تیل بھی لگایا جاتا ہے اس کی چربی سے، اور لوگ اسے چراغوں میں جلاتے ہیں. تو فرمایا نہیں، یہ حرام.
بخاری شریف حدیث نمبر 2236 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1581. تو ہم جو بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس میں ای کوڈ ضرور چیک کریں کہ یہ کس چربی سے بنا ہوا، کہیں ایسا تو، کیونکہ زیادہ تر پروڈکٹ جو ہیں وہ مغرب سے آتے ہیں، مطلب یہودی اور نصرانیوں کی طرف سے بنے ہوئے آتے ہیں، اور ان کے ہاں کوئی تمیز نہیں ہوتی. ہاں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ وہ ای کوڈ لگا کر کے اس میں کوڈ بنا دیے ہیں، اور وہ اس میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کوڈ مطلب اس چربی سے یہ بنا ہوا ہے. اگر وہ شاکاہاری ہے تو وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی چربی سے بنا ہے تو وہ لکھ دیا جاتا ہے. اور جو سور کی چربی ہے اس کا کوڈ وہ لوگ بناتے ہیں، 300 کچھ کوڈ رہتا ہے، اس کو بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو جو بھی چیز ہم ایسے بنے ہوئے پروڈکٹ کھائیں تو اس کو دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرام یا چربی سے بنا ہے. اب وہ چربی حلال ہے حرام ہے ہم نہیں جانتے، اور باقاعدہ کئی کوڈ تو آپ ایسے دیکھیں گے کہ جو سور کی چربی سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ چیز اس کے اندر ملائی جاتی ہے، اور اسی سے اس کے اندر جو ہے کڑا پن جو رہتا ہے وہ اس کے اندر آتا ہے، اور اس کو باقی رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے کھانے سے ہم سب کو محفوظ. اور چوتھی جو چیز بتائی، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے. مشرکین مکہ لات عزا منات اور بھی جو بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، اس میں نیک لوگوں کے بھی بت تھے. ابراہیم علیہ السلام کا اسکیچ بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو پوری دنیا کے اندر گرجا گھر بنا کر کے وہاں پہ رکھا گیا. تو ان کے نام پر ذبح کرتے تھے کہ یہ خوش ہوں گے اور اللہ رب العزت سے ہماری مرادیں مانگیں گے. ہم ان کے نام پہ ذبح کریں گے تو یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے ہماری اولاد کے لیے، یا ہمیں خود یہ اولاد دے دے. تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے، وہ جانور اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس کو ذبح کیا. سورہ نحل آیت نمبر 115. سورہ نحل آیت نمبر 115. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا. اب حدیث سے دیکھتے ہیں، بات اور واضح ہو جائے گی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے. اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور بھی حدیث اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3826. یہاں تک کہ آستانے پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ جا کر کے اور اپنا جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا جہالت کے دور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس جگہ میں جانور ذبح کیا جاتا تھا؟ اتنا احتیاط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی اور کے نام پر وہاں پہ جانور ذبح کیا جاتا تھا تو وہاں پر اللہ کے نام پہ بھی جانور ذبح نہیں کیا. تو ابو داؤد 3313، اور اسی طریقے سے ابو داؤد حدیث نمبر 3222. مائدہ اور بھی دوسری آیتوں میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. آیت نمبر کون سی؟ 173. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اللہ نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے. پھر جو شخص مجبور ہو جائے، اب ایک آپشنل کیس، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ. پھر کوئی شخص ایسا ہے جو مجبور ہو گیا، یعنی کسی جنگل میں وہ ہے اور گم گیا وہ جنگل میں، اب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب مر رہا ہے وہ، اور کوئی حرام چیز اسے دکھ گئی کہ کوئی اپنی موت، کوئی جانور مر گیا ہے، تو وہ اپنا اتنا کھا سکتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ. تو یہ ایک ایسا کیس کہ کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. اب کسی کو اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ایسے جیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ اس کو کھانے کے لیے نہیں دے رہے اور پینے کے لیے اس کو شراب پیش کر رہے ہیں، اب مر جائے گا وہ اگر وہ شراب نہیں پیے گا. تو ایسی کوئی اگر کنڈیشن میں ہے تو صرف جان بچانے کے لیے وہ اس وقت وہ حرام چیز اس کے لیے حلال ہو جائے، جان بچائے. پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اس طریقے سے اگر کوئی قحط سالی ہو گئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کسی کے باغ میں سے چرا کر کے بھی کھا سکتا، کسی باغ کا پھل وغیرہ بھی کھا سکتا ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی ایسی کنڈیشن جب مر سکتا ہے وہ تو حرام چیز اس کے لیے حلال ہو. بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم فرمائے.
تو اللہ رب العزت بخشے گا، اسے رحم فرمائے گا کہ وہ اسے اس وقت میں اگر وہ حرام کا استعمال کر لیتا۔ آج کی کلاس کی آخری 2 آیتیں، بے شک جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں۔ آج تو پورا کی پورا چھپا لی، یہاں پہ کچھ باتیں چھپانے کی بات ہو، اور یہ شرجنس کی جا رہی ہے، یہ برائی بیان کی جا رہی ہے یہودیوں کی، کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپایا تھا، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو چھپایا تھا امت لوگوں سے، یعنی یہ یہودی عالم تھے، تو ان عالموں نے علم کو چھپایا، اور علم میں کیا علم؟ نبی مکرم کی رسالت کو چھپایا تھا، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو، اس دین کو چھپایا، لوگوں کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا تھا؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377، یہ ان بدتمیزوں نے اس لیے چھپایا تھا کہ کہیں ہماری اجارہ داری یعنی ہمارا اثر و رسوخ کم نہ ہو جائے، ہمیں جو تحفے طائف ملتے ہیں، ہماری جو آؤ بھگت ہوتی ہے، کیونکہ مکہ میں جب یہ لوگ آتے تھے حج یا عمرہ کے لیے تو ان کی مکہ والے بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ یہ عالم تھے، انہیں تحفے طائف دیتے تھے، انہیں نذرانے ملتے تھے، تو یہ نذرانوں کا سلسلہ اور ان کا رعب، ان کا غلبہ، عرب والے ان کی تعظیم ختم نہ کر دیں نبی مکرم کی اطاعت کی، کیونکہ اب اطاعت نبی مکرم کی ہونے لگ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دین کو یہ فالو کرنے لگیں گے، انہیں عالم سمجھنے لگیں گے، تو ہمارا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے چھپا لیا، گویا کہ دنیا کی چاہت کی وجہ سے، دنیا کے چند وقت کے آرام کی وجہ سے، تھوڑے سے عزت اور تحفے طائف اور اپنے اثر و رسوخ کو باقی رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا کہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان اور سچے دین کو انہوں نے پورا نہیں چھپایا تھا، صرف اتنی باتیں چھپا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کی حالتوں پہ نظر ڈالے، ہم پر رحم فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب میں سے کچھ چھپاتے ہیں، اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، مطلب کچھ دنیا کا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، دنیا کی عزت شہرت اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے۔ تو یہ جو اللہ کے دین کو چھپا کر کے اور جو دولت کما رہے ہیں، یہ پیٹ میں آگ بھرے۔ اس کے پہلے ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں پڑھ کے آ چکے کہ جو قرآن کی، جو اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتا اور بعض کا انکار کرتا تو اس کی سزا کیا ہو، کہ دنیا میں بھی اس کے ذلت کی مار ماری جائے گی اور آخرت میں بھی اس کو ذلت کی مار ماری جائے گی۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ جہنم، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے۔ یہ ایسے مجرم ہیں کہ علم ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں کو حق سے روکا یا حق نہیں بتایا، تو اللہ رب العزت انہیں قیامت کے دن ان سے کلام تک نہیں کرے، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، یعنی انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا۔ ایک طرف ہدایت تھی، اللہ کا کلام تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اس ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی، یعنی دنیا کو انہوں نے پراتھمکتا دی۔ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور بخشش کے بدلے عذاب کو خریدا۔ چنانچہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں، کیسے ہوگا ان کا صبر؟ آگ کیسی سخت آگ ہے، وہ 69 گنا اس آگ سے تیز آگ، اور وہ ان کی کھالوں کو جلائے گی، چمڑوں کو اور گوشت کو جلائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو بنایا جائے، گوشت کو واپس بنایا جانا، چمڑے کو واپس بنایا جانا، کیسے برداشت کرے؟ اور موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ کیا جرم ہے؟ دین کو چھپانا۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی تھی، اللہ نے نازل کی تھی حق کے ساتھ لوگوں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ اس آیت سے، ان 3 آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، اللہ نے جو اتارا ہے وہ سارا کے سارا لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دے۔ کھولنا یہ ضروری ہے، اللہ نے جو نازل کیا وہ پورا کی پورا کھول دینا۔ اب اس میں ہمارے اوپر زد پڑے، ہماری خاندان پہ زد پڑے، ہماری شخصیت کے اوپر زد پڑے، یا ہمارے دشمن بڑھ جائیں، ہمیں کوئی بہت بھاری نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن قرآن کو پورا کی پورا بیان۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا، ایک خالق۔ دوسرا، اور ہمیں اسے چھپا نہیں سکتے دنیا کے نقصان کی وجہ سے کہ فلاں اٹھا لیے جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ کیا غلط ہے اللہ کے کلام میں؟ کیا غلط ہے؟ اور اللہ نے کیا نہیں فرمایا کہ میں اپنے بندے کے لیے کیا کافی نہیں ہوں؟ ساری کائنات کا خالق مالک، حکم اس کا چلتا ہے کون کہہ کر کے، اور پوری دنیا کو بناتا اور مٹاتا ہے، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو جو ہے وہ پورا کی پورا بیان کر دینا، بھلی اس کا ہمارے خلاف کیوں نہیں جا رہی ہے وہ بات، ہماری خاندان، ہمارے قبیلے کے خلاف کیوں ہے۔ دوسرا، علم کا نشر واجب ہے، یعنی علم کو پہنچانا واجب ہے،
اور چھپانا جرم ہے، چھپانا جرم۔ تیسری بات، اور اچھا لوگ علم کیوں چھپاتے ہیں؟ اگر بتا دیا تو ازارہ داری چلی جائے، مجھ سے وہ بڑا ہو جائے گا، وہ بڑا عالم بن جائے گا مجھ سے، یہ بخل، ہماری اہمیت کم ہو جائے گی، یا اس قسم کی اور بھی کئی باتیں ذہن میں رہتی ہوگی اور اس وجہ سے وہ اس کو نہیں بتاتا۔ تیسرا، مال اگر ملے تو علم دیں گے اور مال کے لیے محنت کریں گے۔ مال اگر ملے گا تو ہاں علم دینے کے لیے تیار، پھر ہم محنت کریں گے خوب۔ اس کے علاوہ علم دے تو صحیح لیکن دنیا کے غرض کے لیے، علم دے تو رہے لیکن کیوں؟ دنیا کی غرض ہے کہ عزت ہو جائے گی، منصب مل جائے گا، دولت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، تو دنیاوی فائدے کے خاطر دین کا کام کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے اتنا سخت عذاب کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ لوگوں کو ہدایت سے رکاوٹ بنتے، یہ لوگ لوگوں کی ہدایت سے رکاوٹ بنتے، اس وجہ سے اتنا سخت گناہ۔ اب صرف آیت کو سماعت فرمائے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ایسی برائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اے خالق، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں، اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ دنیا کا مول لیتے ہیں، اور اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے۔ اے اللہ اس آگ پر ہم نہیں صبر کریں، اے اللہ اس آگ سے ہم سب کو محفوظ کر، اے اللہ اس آگ سے ہم سب کو بچا۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کی وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ غور و فکر کیا، اے اللہ اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو